صفحہ نمبر 161 کھانے اور اس بارے میں مجاہدات کے قصے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ یزید بن ابی سفیان طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں۔ انہوں نے یزید کے خادم کو ہدایت کی کہ جب رات کو کھانا آ جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ خادم نے ایسا ہی کیا۔ آپ یزید کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت دسترخوان پر سرید اور گوشت موجود تھا۔ آپ نے بھی کھانا کھایا۔ جب سرید سے فارغ ہوئے تو بھنا ہوا گوشت لایا گیا۔ یزید نے ہاتھ بڑھایا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے اور فرمایا کہ اے یزید بن ابی سفیان، کیا ایک غذا کے بعد دوسری غذا بھی ہوتی ہے؟ بخدا اگر تم سلف کی سنت چھوڑ دو گے تو ان کے راستے سے بھی منحرف ہو جاؤ گے۔ یسار بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے آٹا نہیں چھانا، اگر چھانا بھی ہے تو ان کی مرضی کے خلاف چھانا ہے اور ان کی ناراضگی مول لی ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ عتبہ غلام آٹا گوندھ کر دھوپ میں رکھ دیتے اور جب وہ سوکھ جاتا تو اسے کھا لیتے۔ فرماتے کہ دنیا میں روٹی کے ایک ٹکڑے اور نمک پر زندگی گزارنی چاہیے تاکہ آخرت میں بھنا ہوا گوشت اور بہترین کھانا میسر آئے۔ آپ دھوپ میں رکھے ہوئے گڑھے کا پانی پیتے۔ آپ کو لونڈی کہتی کہ اگر آٹا مجھے دے دیا کرے تو میں پکا دیا کروں اور پانی سائے میں رکھ دیا کروں تاکہ ٹھنڈا ہو جایا کرے۔ آپ فرماتے کہ مقصد بھوک کے کتے کو روکنا ہے اور وہ اس طرح بھی رک جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کا مجاہدہ اور اس پر انعام۔ شقیق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے سوق اللیل میں میری ملاقات ابراہیم بن ادہم سے اس جگہ ہوئی جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ راستے کے ایک کنارے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ میں بھی ان کے پاس جا بیٹھا اور پوچھنے لگا، اے ابو اسحاق، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، کچھ نہیں، خیریت ہے۔ میں نے دریافت کیا اس کا بھی؟ انہوں نے یہی جواب دیا۔ تیسری بار پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں وجہ بتلا دوں تو تم کسی سے کہو گے تو نہیں؟ میں نے عرض کیا، آپ مطمئن رہیں، میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ فرمایا، 30 سال سے میرا دل حریرہ کھانے کے لیے بے چین ہے، میں اسے زبردستی روکے ہوئے تھا۔ رات ایسا ہوا کہ میں بیٹا اونگ رہا تھا، اتنے میں ایک نوجوان نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں سبز رنگ کا پیالہ تھا جس سے بھاپ اڑ رہی تھی اور حریرے کی خوشبو مہک رہی تھی۔ میں نے اپنے نفس کو اس کی طرف متوجہ ہونے سے روکا، پھر اس نے پیالہ میرے قریب کر دیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، کھاؤ۔ میں نے کہا، میں نے اللہ کے لیے اسے چھوڑے رکھا ہے، اس لیے کھانے سے معذور ہوں۔ اس نے کہا، اگر خدا کھلانا چاہے تو کھا لینا چاہیے۔ مجھ سے اس کا جواب نہ بن پڑا اور رونے لگا۔ اس نے پھر کھانے کے لیے اصرار کیا۔ میں نے کہا، ہمیں یہ حکم ہے کہ جب تک معلوم نہ ہو کہ کھانا کہاں سے آیا ہے اس وقت تک نہ کھانا چاہیے۔ اس نے جواب دیا، کھاؤ، یہ تمہارے ہی لیے آیا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اے خضر، یہ پیالہ لے جاؤ اور ابراہیم بن ادہم کو کھلاؤ، کیونکہ اس نے مدتوں سے نفس کو روک رکھا ہے۔ اب اللہ نے اس پر رحم فرمایا ہے۔ اے ابراہیم، میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ جسے اللہ کی عنایت سے کچھ ملے اور وہ لینے سے انکار کر دے تو اسے طلب کرنے پر بھی نہیں دیا جائے گا۔ میں نے کہا، اگر یہ بات ہے تو میں تمہارے سامنے ہوں، اس کا عقدہ اللہ ہی کھولے گا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک اور نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ اے خضر، آپ ہی حریرہ اس کے منہ میں ڈال دیں۔ چنانچہ حضرت خضر مجھے کھلاتے رہے یہاں تک کہ مجھے گہری نیند آ گئی۔ جب بیدار ہوا تو حریرہ کا ذائقہ محسوس ہوا۔ شقیق کہتے ہیں کہ جب ابراہیم نے یہ واقعہ سنایا تو میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا
اسے بوسہ دیا اور یہ کہنے لگا، اے اللہ، جو لوگ اپنی شہوتوں سے صحیح معنی میں باز رہتے ہیں تو انہیں ان کی پسندیدہ چیزیں عطا کرتا ہے، تو ان کے دلوں میں یقین ڈالتا ہے، ان کے دلوں کو محبت کی دوا سے شفا دیتا ہے۔ اے اللہ، اپنے بندے شقیق پر بھی نظر کرم فرما۔ پھر میں نے ابراہیم کا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، اے اللہ، اس ہاتھ کی برکت سے اس ہاتھ والے کے طفیل میں اور اس انعام کے صدقے میں جو تو نے ان پر فرمایا ہے، اپنے عاجز و مسکین بندے پر کرم فرما، یہ تیرے فضل و احسان اور رحمت و کرم کا محتاج ہے، اگرچہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ اس کے بعد ابراہیم بن ادہم اٹھ کر چل دیے اور حرم شریف میں داخل ہو گئے۔ مالک بن دینار سے مروی ہے کہ وہ 40 برس تک دودھ پینے کی آرزو کرتے رہے لیکن نہیں پیا۔ مالک بن دینار سے مروی ہے کہ وہ 40 برس تک دودھ پینے کی آرزو کرتے رہے لیکن نہیں پیا۔ ایک روز ان کی خدمت میں کھجوریں پیش کی گئی، لوگوں نے کھانے کے لیے اصرار کیا، آپ نے فرمایا تم ہی کھا لو، میں نے 40 برس سے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ احمد بن ابی الحواری کہتے ہیں کہ ایک بار ابو سلیمان دارانی نے گرم اور نمکین روٹی کھانے کی خواہش ظاہر کی، میں نے روٹی پکوا کر آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے ایک لقمہ لیا اور دانتوں سے کوتر کر چھوڑ دیا اور رو کر کہنے لگے، الہا، طویل جدوجہد اور محنت کے بعد تو نے میری آرزو بہت جلد پوری کی، اب صدق دل سے توبہ کرتا ہوں اور اس طرح کی خواہشات نہ کرنے کا عزم مصمم کرتا ہوں۔ احمد کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کبھی نمک نہیں چکھا۔ مالک بن زویغم کہتے ہیں کہ میں بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک سبزی پر پڑی، میرے دل نے یہ خواہش کی کہ کاش آج رات میں یہ سبزی کھاؤں۔ بعد میں مجھے اس خواہش پر ندامت ہوئی اور میں نے یہ عہد کیا کہ اب 40 روز تک میں یہ سبزی نہ کھاؤں گا۔ مالک بن دینار بصرے میں 50 برس تک رہے لیکن نہ انہوں نے وہاں کی کھجوریں کھائیں اور نہ خرما کھائے۔ ایک مرتبہ اہل بصرہ سے فرمایا، اے بصرہ والو، میں تم میں 50 برس رہا ہوں، اس دوران میں نے تمہاری تر و خشک کھجوروں سے کوئی سروکار نہ رکھا، اس کے باوجود نہ مجھ میں کوئی کمی آئی اور نہ تم میں کچھ زیادتی پیدا ہوئی۔ یہ بھی فرمایا کہ میں نے 50 برس سے دنیا سے اپنا تعلق منقطع کر رکھا ہے، 40 برس گزرے کہ میں نے دودھ کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ حماد بن ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ میں داؤد طائی کے پاس آیا، وہ اپنے حجرے کا دروازہ بند کیے ہوئے کسی سے کہہ رہے تھے کہ تو نے روٹی کی خواہش کی، میں نے تجھے روٹی کھلائی، اب تو خرما کھانا چاہتا ہے، بخدا میں تیری یہ آرزو پورے نہیں کروں گا۔ جب وہ باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ ان کا یہ خطاب اپنے نفس سے تھا۔ ابو حازم ایک دن بازار سے گزر رہے تھے کہ میوے پر نظر پڑی۔ دل نے میوہ کھانے پر اکسایا۔ بیٹے نے کہا کہ یہ میوہ جو کٹا ہوا ایک طرف کو رکھا ہے، اس میں سے ہمارے لیے خرید لاؤ، شاید جنت میں بغیر کٹے اور غیر ممنوع میوے نصیب ہو جائیں۔ ابو حازم ایک دن بازار سے گزر رہے تھے کہ میوے پر نظر پڑی، دل نے میوہ کھانے پر اکسایا۔ بیٹے سے کہا کہ یہ میوہ جو کٹا ہوا ایک طرف کو رکھا ہوا ہے، اس میں سے ہمارے لیے خرید لاؤ، شاید جنت میں بغیر کٹے اور غیر ممنوع میوے نصیب ہو جائیں۔ جب بیٹا خرید لایا تو اپنے نفس کو خوب لعنت ملامت کی کہ تو نے خریدنے کے لیے کہا، دیکھتے ہی کھانے کی آرزو ظاہر کی اور اسے خریدنے پر مجبور کیا، بخدا میں تجھے ہرگز کھانے نہیں دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ میوہ نہیں کھایا اور یتیموں کو دے دیا۔ موسیٰ شیخ کہتے ہیں کہ میرا دل 20 برس سے نمک کی خواہش کرتا ہے۔ 20 برس موسیٰ شیخ کہتے ہیں کہ میرا دل
20 برس سے نمک کی خواہش رکھتا ہے۔ احمد بن ابی خلیفہ کہتے ہیں کہ میرا دل 20 برس سے پیٹ بھر کر پانی پینا چاہتا ہے، لیکن میں نے کبھی اسے سیراب نہیں کیا، اس کی تشنگی باقی رکھی۔ عتبہ غلام 7 برس تک گوشت کھانے پر مصر رہے۔ ایک دن انہوں نے گوشت کا ایک پارچہ لیا، اسے آگ پر بھونا اور روٹی میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ اتنے میں ایک یتیم بچہ آیا، انہوں نے وہ روٹی اسے دے دی اور رونے لگے۔ اس وقت ان کی زبان اس آیت کا ورد کر رہی تھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ لوگ محض خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے کبھی گوشت نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں کھجوریں کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، تھوڑی سی کھجوریں خریدی اور ارادہ کیا کہ رات میں انہی سے افطار کریں گے۔ اس رات اتنی تیز آندھی چلی اور اتنا زبردست طوفان آیا کہ لوگ گھبرا اٹھے۔ انہوں نے اس آندھی اور طوفان کے عذاب کو اپنے نفس کے قصور کی سزا تصور کیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگے، اے نفس، یہ سب کچھ تیری جرت کی وجہ سے ہوا ہے، تو نے ہی مجھے کھجوریں خریدنے پر اکسایا تھا۔ لوگ اس مصیبت میں تیرے گناہ کی وجہ سے گرفتار ہوئے، خبردار اب انہیں ہاتھ مت لگانا۔ داؤد طائی نے نصف پیسے کی سبزی اور 1 پیسے کا سرکہ خریدا اور اپنے اس فعل پر اس قدر نادم ہوئے کہ تمام رات نفس کو مطعون کرتے رہے اور آخرت کے حساب سے ڈراتے رہے۔ ایک دن عتبہ غلام نے عبد الواحد بن زید سے کہا کہ فلاں شخص اپنے نفس کا وہ درجہ بتلاتا ہے کہ میں اپنے نفس کو اس درجے سے محروم پاتا ہوں۔ عبد الواحد نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم روٹی کے ساتھ کھجور بھی کھاتے ہو اور وہ صرف روٹی پر قناعت کرتا ہے۔ عتبہ نے کہا، اگر میں بھی روٹی پر اکتفا کرنے لگوں تو کیا مجھے بھی یہ درجہ حاصل ہو جائے گا؟ فرمایا، یقیناً۔ یہ سن کر عتبہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ کھجور نہ کھانے کا غم ہے۔ عبد الواحد نے لوگوں سے کہا کہ انہیں کچھ نہ کہو۔ فرمایا، یہ جو ارادہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ جعفر بن نصیر کہتے ہیں کہ حضرت جنید نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے لیے انجیر خرید لاؤں اور میں نے حکم کی تعمیل کی۔ انہوں نے افطار کے وقت 1 انجیر منہ میں رکھا اور فوراً ہی نکال بھی لیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ انہیں میرے سامنے سے ہٹا لو۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے لانے کا حکم دیا تھا، تناول فرمائے۔ فرمایا، غیب سے یہ آواز آ رہی ہے کہ تو نے ہماری خاطر یہ سب چیزیں ترک کی ہیں، اب کیوں کر رہا ہے؟ صالح مری کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سلمی سے عرض کیا کہ میں آپ کے لیے ایک چیز بھیجنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ آپ اسے قبول فرما لیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ میں نے اپنے لڑکے کے ذریعے گھی، شہد اور ستو کا شربت بھیجا اور پہنچانے والے کو ہدایت کی کہ جب تک وہ یہ شربت نوش نہ فرما لیں اس وقت تک واپس مت آنا۔ انہوں نے حسب وعدہ شربت پی لیا۔ میں نے دوسرے روز بھی شربت بیچنے کی جرت کی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا کہ جناب، آپ نے میرا تحفہ واپس فرما دیا ہے، مجھے اس کا افسوس ہے۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں اس کا برا نہ ماننا چاہیے۔ میں نے پہلی بار یہ شربت پی لیا تھا اور دوسری بار کوشش کے باوجود نہ پی سکا۔ جب میں نے پینے کا ارادہ کیا تو مجھے یہ آیت یاد آ گئی، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، جس کو گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اور گلے سے آسانی کے ساتھ نہ اتار سکے گا۔ صالح کہتے ہیں کہ میں ان کا یہ جواب سن کر رو پڑا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ میں الگ راستے پر ہوں اور آپ الگ راستے پر ہیں۔ سر سختی فرماتے ہیں کہ میرا دل 30 سال سے انگور کے شیرے سے روٹی کھانے کے لیے کہتا ہے، لیکن میں نے اس کا کہا نہیں مانا۔ ابو بکر جلا کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا نفس اس سے 10 دن تک بھوکا رہنے
اور 10 دن کے بعد من پسند چیز کھانے کے لیے کہتا ہے، وہ شخص اپنے نفس کے اس فریب میں نہیں آتا اور اس سے کہتا ہے کہ میں 10 روز کا فاقہ نہیں چاہتا، تو اپنی خواہش ترک کر دے۔ ایک بزرگ نے اپنے کسی دوست کو کھانے پر مدعو کیا۔ کھانا سامنے آیا تو اس شخص نے روٹیاں الٹ پلٹ کی تاکہ کھانے کے لیے کوئی اچھی سی روٹی منتخب کر سکے۔ بزرگ نے انہیں اس حرکت سے منع کیا اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ جو روٹی تم نے چھوڑ دی ہے اس میں کس قدر حکمتیں پوشیدہ ہیں اور کتنے کاریگروں کے ہاتھوں سے گزر کر یہ روٹی تم تک پہنچی ہے۔ پہلے پانی برسا، پانی سے زمین سیراب ہوئی، بہائم تازہ ہوئے، بہت سے لوگوں نے ایک ایک دانے کے ساتھ محنت کی اور اس مرحلے تک پہنچایا۔ اب تم اس روٹی سے اعراض کر رہے ہو اور خوب تر کی تلاش میں سرگردہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے۔ ترجمہ: روٹی گول ہو کر تمہارے سامنے اس وقت تک نہیں آتی جب تک اس میں 360 کاریگروں کا عمل جاری نہیں ہوتا۔ اس میں سر فہرست میکائیل علیہ السلام ہیں جو اللہ کی رحمت کے خزانوں میں سے پانی ناپتے ہیں۔ پھر وہ ملائکہ ہیں جو بادل، سورج، چاند اور ستاروں کو ہنکاتے ہیں۔ ہوا کے فرشتے اور زمین کی چوپائے ہیں۔ آخر میں نانبائی ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے بیٹھو تو شمار نہ کر سکو گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ زہد کی تعریف۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے قاسم جرعی سے زہد کی تعریف دریافت کی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، زہد کے سلسلے میں تم نے اب تک کیا سنا ہے؟ میں نے چند اقوال ذکر کیے، وہ خاموش رہے۔ میں نے عرض کیا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، یاد رکھو، پیٹ بندے کی دنیا ہے، پیٹ بندے کی دنیا ہے۔ تم پیٹ پر جتنی قدرت رکھو گے اسی قدر تمہیں زہد حاصل ہوگا، اور پیٹ تم پر جس قدر غالب ہوگا اسی قدر تم زہد سے بے بہرا رہو گے۔ ایک بار بشیر بن حارث بیمار ہوئے اور عبد الرحمن طبیب سے وہ غذا دریافت کرنے کے لیے گئے جو ان کے مرض میں مفید ہو اور مزاج کے مطابق ہو۔ طبیب نے کہا کہ غذا تو میں تجویز کر دوں گا لیکن تم استعمال نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تجویز تو کریں۔ طبیب نے شکنجبین، سیب کا عرق اور شوربہ تجویز کیا۔ بشر بن حارث نے پوچھا کہ شکنجبین سے کمتر اور نفع میں اس کے برابر بھی کوئی چیز ہے؟ طبیب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ فرمایا، میں جانتا ہوں، وہ سرکہ کے ساتھ کاسنی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سیب کا بدل دریافت کیا۔ طبیب کے لا علمی ظاہر کرنے پر انہوں نے بتلایا کہ شامی لوبیا وہی کام کرتا ہے جو آپ سیب سے لینا چاہتے ہیں۔ یہی سوال و جواب شوربے کے سلسلے میں ہوئے۔ بشیر نے بتلایا کہ گائے کے گھی سے بگار دیا ہوا چنے کا پانی شوربے کی طرح مفید ہے۔ عبد الرحمن طبیب نے کہا کہ آپ طب میں بازار پیجے نہیں پوستو ڈے تڑتا ورتا ہوئی تھا تڑتا پیجے نہیں ہاں نہیں ستا لٹا هغه دغه ته پخوا به داسې وو چې مونږ طرف ته اوس خو ټټوۍ چې غوړي یې چی نه وغه چې به پخټله نو هغه به چې به غوړي نو جدا به په کړهي کې دغه چې غوړي سره تلل ایته به پیاز او ټول تمانه مساله واچوله نو چې پلیټ کې به شورا واچوله نو چمچه به د هغې د پاسه دې ته او هسې تلټې ته به کار وایي ټټوۍ تلټه عبد الرحمن طبیب نے کہا کہ آپ طب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور بلا وجہ دریافت کر رہے ہیں۔ تمام واقعات کا خلاصہ۔ ان احکامات و اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات اولیاء اللہ انہی فوائد کے حصول کے لیے شکم سیری سے ڈرتے تھے اور خواہشات نفس کی اتباع کو ناپسند کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے خیال میں حلال ذرائع سے رزق کا میسر آنا قریب قریب ناممکن ہو گیا تھا۔
اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے خیال میں حلال ذرائع سے رزق کا میسر آنا قریب قریب ناممکن ہو گیا تھا، اس لیے وہ صرف قدر ضرورت پر اکتفا کرتے اور من پسند چیزیں ضرورت میں داخل نہیں ہیں۔ چنانچہ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ نمک بھی شہوت ہے، اس لیے کہ وہ روٹی سے زائد ایک چیز ہے۔ روٹی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب شہوات میں داخل ہیں، کیونکہ ضرورت تنہا روٹی سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ روٹی کے علاوہ ہر چیز کو شہوت سمجھنا اور اس سے دور رہنا انتہائی درجے کی بات ہے۔ اگر کسی سے یہ ممکن نہ ہو تو اتنا ضرور کرے کہ اپنے نفس سے غافل نہ ہو اور شہوات میں اس قدر مستغرق نہ ہو کہ جو دل چاہے کھائے، جو جی میں آئے کرے۔ اس لیے پابندی سے گوشت کھانے کو منع کیا گیا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 روز تک گوشت نہ کھائے، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 روز تک گوشت نہ کھائے وہ بدخلق ہو جاتا ہے، اور جو مسلسل 40 روز تک گوشت استعمال کرے وہ سخت دل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پابندی سے گوشت کھانے میں شراب کا نشہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بھوکا بھی ہو اور جماع کی خواہش بھی رکھتا ہو تو اسے اپنے نفس کی دونوں خواہشیں پوری نہ کرنی چاہیے، اس طرح نفس قوی ہو جائے گا۔ بعض اوقات نفس کھانے کا مطالبہ اس لیے بھی کرتا ہے کہ جماع کے لیے نشاط اور توانائی پیدا ہو جائے۔ شکم سیر ہو کر سونا بھی اچھی بات نہیں ہے، اس سے بیک وقت 2 غفلتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور یہ دونوں غفلتیں جسم کی سستی اور قلب کی سختی کا باعث بنتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے شکم سیر ہو کر کھا لے تو بطور شکر نماز پڑھے یا ذکر اللہ میں مشغول ہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، ترجمہ: نماز اور ذکر کے ذریعے اپنا کھانا ہضم کر لو، کھانا کھا کر مت سو، اس طرح تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ طبرانی ان السنی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور اس ذکر و عبادت کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھے یا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے یا کھانے کے بعد تھوڑی سی تلاوت ہی کر لیا کرے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری اگر رات کو پیٹ بھر کر توموس بیا وستا دے چرچو کہ سفیان 21ویں صدی کا سفیان اکبر پوری అవునా تو جیسے سب رہتے دی زب بسم اللہ جوش کې لاړ شو خو چنانچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اگر رات کو پیٹ بھر کر کھا لیتے تو وہ تمام رات نماز میں گزارتے، دن کو پیٹ بھر کر کھا لیتے تو تمام دن ذکر و تلاوت میں مشغول رہتے، اور فرماتے کہ حبشی کا پیٹ بھرو اور اس سے محنت لو، کبھی فرماتے کہ گدے کا پیٹ بھرو اور اس پر بوجھ لا دو۔ اگر کبھی کوئی اچھی غذا یا پھل یا فروٹ کھائے تو اس وقت روٹی نہ کھانی چاہیے، بلکہ اس من پسند کھانے اور پھل فروٹ کے عوض روٹی ترک کر دینی چاہیے، تاکہ عادت اور شہوت دونوں یکجا نہ ہو۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سالم کے ہاتھ میں روٹی اور کھجور دیکھی، فرمایا پہلے کھجور کھا لو، اگر پیٹ بھر جائے تو اس پر قناعت کر لو، گنجائش رہ جائے تو ضرورت کے بقدر روٹی لے لو۔ اگر عمدہ اور سالن دونوں طرح کے کھانے موجود ہوں تو پہلے اچھا کھانا کھائے، کیونکہ اچھے کھانے سے پیٹ بھرنے کے بعد دل سادہ کھانے پر آمادہ نہیں ہوتا، لیکن سادہ کھانے کے بعد اچھے کھانے کی طرف ضرور لپکتا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی بلا ضرورت بھی کھا لیتا ہے۔ بعض اکابر اپنے مریدین کو
نصیحت فرماتے کہ من پسند چیز مت کھاؤ، اگر کھاؤ تو ان کی جستجو مت کرو، اور اگر جستجو کرو تو ان سے محبت نہ رکھو۔ مخصوص کھانے تلاش کرنا اور دسترخوان پر بیٹھ کر روٹی کا انتخاب کرنا شہوت میں داخل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عراق سے ہمارے پاس روٹی سے زیادہ کوئی عمدہ غذا نہیں آئی تھی۔ غور کیجئے کہ ابن عمر نے روٹی کو بہترین غذا قرار دیا۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ مباحات کی شہوت اور اتباع سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں شہوتیں پوری کر لیں اور قیامت کے روز ہم سے کہا جائے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے۔ آدمی دنیا میں اپنے نفس کے ساتھ جس قدر مجاہدہ کرے گا اور جتنی شہوات ترک کرے گا، آخرت میں اسی قدر آرام حاصل کرے گا اور اسی قدر لذات اور شہوات سے مستفید ہوگا۔ ایک بزرگ کا جی چاول کی روٹی اور مچھلی کھانے کو چاہا، انہوں نے دل کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا اصرار بڑھا، ان کا انکار بڑھا۔ ایک بزرگ کا جی چاول کی روٹی اور مچھلی کھانے کو چاہا، انہوں نے دل کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا اصرار بڑھا، ان کا انکار بڑھا۔ یہ کشمکش 20 برس تک جاری رہی، یہاں تک کہ وہ بزرگ وفات پا گئے۔ بعد میں ایک صاحب دل نے انہیں خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جن بیش بہا انعامات اور بے پایا الطاف سے نوازا ہے، میں ان کے بیان و اظہار سے قاصر ہوں۔ سب سے پہلے مجھے مچھلی اور چاول کی روٹی دی گئی اور کہا گیا کہ آج تو اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے، جو دل چاہے بلا حساب بلا روک ٹوک کھا لے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے سلسلے میں جو تم نے گزشتہ ایام میں کیے ہیں۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ سال بھر تک دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے سے بہتر کسی شہوت کا ترک کرنا ہے۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ سال بھر تک دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے سے بہتر کسی شہوت کا ترک کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هغه خورو، هغه سکو، دوه درې سیزه څلور سیزه الله دې معافي وکړي راته کم از کم چې حسرت میں پیدائشی نو۔ محبت تو اے دل بڑی بات ہے، محبت تو اے دل بڑی، یہ ایٹم ہے اس کی جو حسرت ملے اللہ دې مونږ ته هم نصیب کړي نو جنینو زمونږ نفس خو ټپو ټول ډېر ډانټار دی، الواړه غواړي نو الواړه چتر لټېږي چر اوس نن سبا فریجونو هم کار ډېر اسان کړی دی۔ نن سبا خو دغه دی، هغه آرډر ورکړي بس راشي، فریج هم اجازت نشته، زبردست موبایل کې دغه دی جی بس میسج وکړي